میری طرف سے حمزہ علی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کیوں آج بھی ہمارا دین اور ایمان کمزور ہے اور کیسے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حمزہ علی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر اسلام آباد میں کسی مندر کی اجازت دیے جانے کی پوسٹیں لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہر کسی کو اپنا ایمان خطرے میں محسوس ہو رہا ہے۔ عجیب لوگ ہیں ہم بھی، اور اتنا ہی کمزور ہے ہمارا ایمان بھی۔ گردوارہ بن جائے تو دین کا خطرہ، مندر بن جائے تو دین کا خطرہ، چرچ بن جائے تو بھی دین کا خطرہ، لیکن دودھ میں پانی ملاتے ہوئے دین محفوظ، دھوکے سے ملاوٹ کرتے ہوئے دین محفوظ، ممبر پہ بیٹھ کر تفرقہ پھیلانے سے دین محفوظ، 10 روپے والا ماسک غائب کر کے 150 روپے میں بیچنے والا ہمارے دین پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ پوری زندگی جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، کرپشن کرتے ہوئے ہم اپنا ایمان ہی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ حج عمرہ کر کے لوگوں کے پیسے مار لینے سے دین مضبوط، مسجدوں، مدرسوں، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلباء سے زیادتی کرنے سے دین پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ان حالات میں جب دنیا انسانیت کو بچانے کے لیے دن رات لگی ہوئی ہے، لیکن پاکستانی جان بچانے والی میڈیسن سٹاک کر کے اپنے دین کو کامل کرنے میں مصروف ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 90% عوام زخمیوں اور مرنے والوں کی جیبیں خالی کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے، اور باقی 10% ویڈیو اور سیلفیاں بنانے میں۔ پیارے مسلمانوں، شکر کرو صبح جب اٹھتے ہو تو انسان شکل ہی اٹھتے ہو۔ ہمارے جیسے مسلمان تو بندر نہیں، سور کی شکل کے مستحق بھی نہیں تھے۔ جب آپ امریکہ، لندن، یورپ جیسے ممالک میں مسجد بنا کر اپنا دین بچا سکتے ہیں تو پریشان نہ ہو، پاکستان میں بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں بچایا جا سکتا تو آپ کے ایمان کو مندر، چرچ سے نہیں، خود آپ سے خطرہ لاحق ہے۔ دوستو، تھوڑی بات کڑوی ضرور ہے، لیکن اس بات کا سوچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہمیں دیجئے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔